صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نیکیوں بھرے رحمتوں بھرے سلسلے میں آپ کی عمل سب مرحبا۔ اللہ عز و جل سے التجا ہے، دعا ہے، تمنا ہے کہ اس نے کرم کیا، رحمتوں کی برسات ہوئی، زندگی کے وہ دن جو ہمارے مقدر میں لکھے ہوئے ہیں، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو ان آنے والے دنوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں کے حصول کا سبب بنائے، اور وہ دن جب نیکیوں کی شدید ترین حاجت ہوگی، میں اور آپ اور لوگ نیکیوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہوں گے، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو زاد نجات بنائے، زاد آخرت بنائے۔ آئیے مل جل کر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ آپ کے آنگن میں، دکان میں، گھر میں اور تلاوت کلام پاک کی برکتیں عام ہوا چاہتی ہیں۔ قاری صاحب موجود ہیں الحمدللہ سلسلے میں آمد، مرحبا مرحبا، ماشاء اللہ۔ کیا پڑھیں گے جناب؟ آج انشاءاللہ سورہ توبہ کی چند آخری آیات کہ جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر ہے، انشاءاللہ ماشاء اللہ۔ چلیے نسبت سے، موقع کی مناسبت سے، دن اور ایام کے آپ نے منتخب کیا ہے ماشاء اللہ، تو پڑھیے اور ہمیں دیجیے مدنی پھول ترجمہ اور تفسیر کے بھی۔ پہلے حزب معمول ظاہر امیر اہل سنت جو ہمیں نیتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس کا بھی تذکرہ ہو جائے، تاکہ جو جن ذہنوں میں نیت کے حوالے سے غفلت کا اندھیرا ایک دم طلب جلے اور روشنی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانو بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سورة نظر بعضهم إلى بعض
صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم तर्जमा व तफसीर पहली आयत करीमा का तर्जमा कंजुल ईमान। और जब कोई सूरत उतरती है इनमें एक दूसरे को देखने लगता है। इस आयत के तहत तफसीर और आंखों से निकल भागने के इशारे करता है और कहता है। तर्जमा कंजुल ईमान कि कोई तुम्हें देखता तो नहीं। तफसीर अगर देखता हुआ तो बैठ गए वरना निकल गए। तर्जमा कंजुल ईमान
پھر پلٹ جاتے ہیں تفسیر کفر کی طرف. ترجمہ کنز الایمان. اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے تفسیر اس سبب سے. ترجمہ کنز الایمان کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں اپنے نفع و ضرر. ترجمہ کنز الایمان. بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول. تفسیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عربی قریشی جن کے حسب و نسب کو تم خوب پہچانتے ہو کہ تم میں سب سے عالی نسب ہیں اور تم ان کے صدق و امانت زہد و تقوی طہارت و تقدس اور اخلاق حمیدہ کو خوب جانتے ہو. ترجمہ کنز الایمان. جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے دو ناموں سے مشرف فرمایا. یہ کمال تکریم ہے اس سرور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. ترجمہ کنز الایمان. پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. تفسیر یعنی منافقین و کفار آپ پر ایمان لانے سے اعراض کریں. حاکم نے مستدرک میں ابی ابن کعب سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ لقد جاءکم سے آخر سورت تک دونوں آیتیں قرآن کریم میں سب کے بعد نازل ہوئیں. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا. بزرگوں کا تذکرہ آپ سے غالباً چوک ہو گئی، دھیان نہیں رہا. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان قابل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ترجمہ کنز الایمان شریف آپ نے اس سے مدنی پھول دیے تھے. اس پر حاشیہ ہے، انہی کے خلیفہ ہیں مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بہت بڑے عالم، بہت بڑے زبردست بزرگ گزرے ہیں، تو ان کا حاشیہ انہوں نے تحریر فرمایا تھا اس پر بنام خزائن العرفان شریف. اور چلے تذکرہ نکل گیا ہے تو یہ بھی عرض کر دوں کہ جو ہمارے قاری صاحب کے سامنے مصحف شریف ہے یہ بھی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے یہ چھاپا ہے کنز الایمان شریف. تو اتنی ساری تذکرے، اتنی ساری نسبتیں میں نے عرض کر دی. بھائی نیتیں اور نسبتیں آپ بھی بتا دیجئے اور آپ کو بھی سلسلے میں آمد. بہت 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 مرحبا. ماشاء اللہ. کیا سنائیں گے آپ ہمیں آج؟ یہ کلام روح سیاحوں پر کرم یہ دو جہاں کے تاجدار. کن کا لکھا ہوا یہ تو بتائیں. یہ کلام ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی بھی ہم نیتوں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. جی جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں یہ نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے دو جانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا رونی جیسی صورت بنائے نعت شریف پڑھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اپنے غم میں اپنی الفت میں رلاؤ زار اپنے غم میں اپنی الفت میں رلاؤ زار سیاہ پر کرم اے دو جہاں کی تاجدار سیاہ پر کرم اے دو جہاں کی تاجدار اپنے غم میں اپنی الفت میں رلاؤ زار اپنے غم میں اپنی الفت میں رلاؤ زار راہ بھولا آہ منزل سے بھٹک کر رہ گیا راہ بھولا آہ منزل سے بھٹک کر رہ گیا ساتھ لے لو اے عرب کے مہربان کا سوال ساتھ لے لو اے عرب کے مہربان کا سوال اپنے غم میں اپنی الفت میں رلاؤ زار اپنے غم میں اپنی الفت میں رلاؤ زار ہمیں غریبوں کو مدینے میں بلا لو یا نبی ہم غریبوں کو مدینے میں بلا لو یا نبی ہم غریبوں کو مدینے احمد رضا کا دو جہاں کے تاجدار واسطہ احمد رضا کا دو جہاں کے تاجدار اپنے غم میں اپنی الفت میں رلاؤ زار گرم قدر میں میرے دوری لکھی ہے یا نبی گرم قدر میں میرے دوری لکھی ہے یا نبی گرم قدر صورت میں تیری روتا رہوں میں زار کاش صورت میں تیری روتا رہوں میں زار اپنے غم میں اپنی الفت میں مثل بسم میں تڑپتا ہی رہوں سرے
خواہشات کے غم میں رہوں آقا ہمیشہ دل رات کے غم میں رہوں آقا ہمیشہ دل اپنے غم میں اپنے الفت میرے زار زار ہو مدینہ ہی مدینہ ہے گڑی زبان ہو مدینہ ہی مدینہ ہے گڑی زبان بس مدینہ ہی کی ہو تقرار لب کے بار بار بس مدینہ ہی کی ہو تقرار لب پر بار بار اپنے غم میں اپنی الفت میرے زار زار آہ چھایا ہے گناہوں کا اندھیرا چار سو آہ چھایا ہے گناہوں کا اندھیرا چار سو ہو نگاہ نور مجھ پر یا شہ عالم مدار ہو نگاہ نور مجھ پر یا شہ عالم مدار اپنے غم میں اپنی الفت میرے زار زار گنبد خزارہ کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں میرا گنبد خزارہ کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں میرا خاتمہ بالخیر ہو کاش میرے کردگار خاتمہ بالخیر ہو کاش میرے کردگار اپنے غم میں اپنی الفت میرے زار زار مصطفیٰ والی تیرے اتار ڈر کس بات کا مصطفیٰ والی تیرے اتار ڈر کس بات کا اتار ڈر ہو گانا تجھ پر دشمنوں کا کوئی کاریگر ہو گانا تجھ پر دشمنوں کا کوئی اپنے غم میں اپنی الفت میرے زار زار سیاہوں پر کرم ہے دو جہاں کے تاجدار. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور شخصیت ہیں. عالم اسلام کی میں تو ان کی عظمتوں کے ڈنکے تو بج ہی رہے ہیں، لیکن دنیا کے
دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی ان کی شخصیت سے متاثر نظر آتے ہیں، اور ان کی زندگی کے بہت سے ایسے کام ہیں کہ جن کو آج بھی غیر مسلم مفکر ورطہ حیرت میں ڈوب کر وہ دیکھتے ہیں۔ ان کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رات کو مدینہ شریف میں چکر لگا کر لوگوں کے حالات معلوم کیا کرتے تھے۔ احساس ذمہ داری کا غلبہ تھا حضرت ہمارے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو اس طرح ایک حسب معمول ایک رات حالات معلوم کرنے نکلے آپ، تو ایک گھر میں آپ کو چراغ نظر آیا، رات کا موقع اور چراغ نظر آیا آپ، تو آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون جو ہے وہ چرخہ سوت کاٹ رہی ہے، اور سوت کاٹ رہی ہے اور ساتھ میں وہ اشعار پڑھ رہی ہیں، نعت شریف کے اشعار پڑھ رہی ہیں، اور عربی مجھے آتی نہیں ہے تو ترجمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور وہ شعر کچھ اس قسم کے تھے کہ میری طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا درود ہو جیسا نیک لوگ کرتے ہیں، آپ پر پاک اور بہترین لوگوں نے درود شریف پڑھا، آپ سحری کے وقت بہت زیادہ کھڑے ہونے والے رونے والے تھے، کاش مجھے علم ہوتا اور موت مختلف وقتوں میں آتی ہے، کیا مجھے اور میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دار آخرت میں جمع کرے گی۔ تو یہ ظاہر اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کا، ان کی زیارت کا اشتیاق پایا جاتا ہے، اور حضرت میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے یہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے۔ جب یہ انہوں نے دفعتاً سنے یہ کلم اشعار تو یہ آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، عشق رسول میں انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور وہیں بیٹھ گئی ہے، آنسو بھرے اور یہ وہیں بیٹھ گئے اور روتے رہے، اور انہوں نے عرض کی کہ عمر کو مت بھولنا۔ تو وہ جو خاتون تھی پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی کہ اے بہت زیادہ بخشنے والے عمر کو بخش دے۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، محبت یہ گویا کہ جب محب جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، جب یہ محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے تو اس کے دل میں محبت کی اور طلب کی آگ بھڑکتی ہے۔ جی ہاں، یہ طلب کی اور محبت کی آگ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس بھڑکنے کی وجہ سے شوق پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ اپنے محبوب سے صبر کرنے کو لکھا ہوا ہے کہ بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے، بہت کسی کوئی مارتا ہو، اسے صبر نہیں ہوتا، تو اس کا بس نہ چلے کہ یہ دیکھتا رہے، ملاقات کرے، زیارت کرے ان کی، ایسا اس کا عالم ہو جاتا ہے۔ تو ایک محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات کا، اس کی زیارت کا شوق دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو جس کی ایک جھلک میں نے آپ کو اس واقعے میں، اس حکایت میں پیش کی۔ اور سنیں، حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بزرگ ہیں، 70 صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی تھی انہوں نے، 70۔ جی ہاں، ان کی شہزادی حضرت عبدہ فرماتی ہیں کہ جب یہ اپنے بستر پر جاتے تھے نا حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، ان کی نیندوں پر قربان اور ایسے بستروں پر قربان کہ جب وہ آئے تو سونے سے پہلے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ کریں، تو یہ تو صحیح معنوں میں سچی بات ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یہ تو وہ والا ماجرا تھا، ان کا معاملہ تھا۔ تو یہ ان کا شوق کہ اپنے ان کی جو ان شخصیات کے بارے میں جو ان کا شوق تھا اس کا تذکرہ کرتے تھے اور ان کا نام لیتے تھے، اور وہ فرماتے کہ یہ لوگ میری اصل اور میری زبان ہے، یہ لوگ میری اصل ہے، میری جڑ ہے، میری بیس ہے یہ، اور میری زبان ہے، اور میرا دل ان لوگوں کی طرف مائل ہے، اور ان کی طرف میرا شوق طویل ہے، عظیم شوق ہے مجھے ان کی طرف، بہت اشتیاق ہے،
اور یا پھر یہ یعنی کہ اس تمنا کا اظہار کرتے کہ موت مجھے آئے تاکہ میں جو ہے ان شخصیات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ان سے ملاقات کروں، اور پھر ان پر نیند غلطہ کر لیتی، یہ نیند سو جایا کرتے تھے، یعنی کہ نیند آنے تک ان کے ذہن میں، ان کی زبان پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوا کرتا تھا۔ تو ایسے تھے ہمارے اسلاف کرام۔ تو یہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ایک علامت بھی نقل کی گئی ہے۔ مختلف چیزوں کی مختلف علامتیں ہوتی ہیں نا، کہ میں خوش ہوں گا تو آپ کو میرے چہرے سے ایسی کوئی علامت نظر آ جائے گی، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاں میں خوش ہوں۔ میں غمگین ہوں یا آپ غمگین ہیں تو سامنے والے کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی رنج پہنچا ہے، غمگین ہے، پین ہو رہا ہے، تکلیف ہے۔ تو علامات کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیفیات ہیں۔ اسی طرح محبت جو ہوتی ہے اس کی بھی علامات ہوتی ہیں، اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ایک علامت علماء کرام نے یہ بھی تحریر فرمائی ہے کہ ان سے ملاقات کا، ان کی زیارت کا شوق یہ دل میں ہونا چاہیے۔ تو اے کاش صحابہ کرام علیہم رضوان کا تو میں نے تذکرہ کیا، اب ہم اپنا بھی تذکرہ کریں ان معنوں پر کہ تھوڑا سا احتساب ہو جائے، اپنی عدالت لگا لی جائے کہ محبت تو ہر مسلمان کے دل میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انڈرسٹوڈ ہے۔ اب اس کا غلبہ کتنا یہ ہم اندازہ لگائیں کہ ہمیں کتنا اشتیاق ہے حضور پر نور شافع یوم الجزاء والنشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور میں حاضری کا سرور، اس کی تمنا، اس کی تڑپ، اس کی طلب یہ ہمارے دل میں کتنا بھڑکتی ہے، اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے۔ اور اس کو سوچ لیں ہم، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی کتنے زیادہ مشتاق ہیں۔ مجھے تو اتنا پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ ایک دیوانہ تھا واقعی، اتنا اس کا اللہ جذبہ سلامت رکھے، اس کے صدقے ہمیں بھی نصیب کرے۔ امیر اہل سنت کو کی خدمت میں انہوں نے یعنی کہ بھیجا تھا تحریر کہ جیسے سنتے ہیں کہ مدنی قافلے میں سفر کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے، تو انہوں نے قافلے میں ایک دعا لے کر نا سفر کیا اور ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی کہ تیری جب کی عید ہوگی جبھی میری عید ہوگی۔ تو جب یہ میں نے واقعہ امیر علیہ سنت کی زبان مبارک سے سنا تھا تو مجھے یہی ذہن میں آیا، یعنی کہ یار واقعی یہ دیوانہ جو ہے اس کے دل میں سمجھ میں یہی آتا ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر ماشاءاللہ ہے، غلبہ ہے کہ اس کو احساس ہے کہ مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو انہوں نے قافلے میں یہ نیت کر کے بھی سفر کیا کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو زیارت کا اشتیاق دل میں ہونا چاہیے۔ اور اس طرح بزرگوں کی تحریریں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے درود شریف بھی بتائے ہیں، وظیفے بھی بتائے ہیں، بلکہ فتاوی امجدیہ شریف میں بھی مجھے یاد پڑتا ہے، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بھی ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے بھی کسی نے سوال کیا ہے، زیارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پوچھا ہے۔ ہمارے مکتبۃ المدینہ میں چھاپا ہوا بھی ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں وہاں سے آپ دیکھ کے۔ اور فتاوی امجدیہ شریف میں بھی کسی نے سائل نے مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ سے اس کا تذکرہ کیا ہے، سوال پوچھا ہے اور حضرت نے پھر درود شریف بتایا ہے۔ تو ایک ذہن یہ بنتا ہے کہ ہمارے جو دیکھیں اسلاف کرام اور جو پہلے کے لوگ تھے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کے لیے مچلتے تھے، تڑپتے تھے۔ تو کاش یہ سودا سما جائے، دل میں یہ بات جڑ پکڑ جائے کہ تیری جب کی عید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، یہ ذہن میں سودا سما جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شوق دل میں پالنے کی کوشش کیجیے، یہ جو شوق ہے اسے بڑھانے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ تعالی محبت رسول میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اور یہ شمع روشن کرنے والے جو شخص ہیں، جو صاحب ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں نے دعوت کی دھوپ میں مساں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ سرکار اعلیٰ حضرت تو سادات کرام کا اتنا احترام بجا لاتے تھے کہ میرا خیال ہے اس صدیوں میں شاید ہی کوئی ایسا سیدوں کا وہ ادب کرنے والا کوئی ماں جنے۔ سیدوں کا احترام یہ کہ جیسے
ہاتھ چومے، وہ آئے تو تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، لیکن امرد کے ہاتھ نہ چومے۔ بے شک اگر شیوڈ ہے سید، داڑھی منڈا ہے، اس کا بھی احترام اس کے حسب نسب کی وجہ سے سید ہونے کے ناطے کیا جائے گا، اس کی دستبوسی بھی جائز ہے۔ نیت ہو ثواب کی، دکھاوے کی نیت نہ ہو، اور یا ان سید صاحب سے کوئی اپنا ذاتی مفاد نہ ہو تو بے شک وہ ثواب پائے گا۔ اور ان کو خدمت گار نہ بنائے، خدمت گاری پر نوکری رکھنا سید کو جائز نہیں ہے۔ ویسے نوکری پر رکھنا جائز ہے، خدمت گاری پر نہیں۔ خدمت گاری مثال کے طور پر اپنے پاؤں دبوانا یہ خدمت گاری ہے، مثلا نالی صاف کروانا، گھر کے جھاڑو پوچھے لگوانا، یہ سب خدمت گاری ہے۔ میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اگر کوئی سید کسی بالفرض کو جرم کا ارتکاب کرے تو میں یہ کہوں کہ فلاں سید نے ایسا کیا، فلاں سید نے میرے پر ظلم کیا، فلاں سید نے مجھے مارا، فلاں سید میرا پیسہ کھا گیا۔ یار چھوڑو، آج کل تو یار سید ایسے ہی ہوتے ہیں، یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں، یہ میری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ میں بہت ڈرتا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ یار آپ کا بیٹا بڑا شریر ہے، آپ کو کیسا لگے گا؟ وہ شریر واقعی شریر ہو، پھر بھی کوئی کہ آپ کا بیٹا بڑا فسادی ہے، علاقے میں بدماشی کرتا ہے، آپ کا بیٹا پیسے کھا جاتا ہے لوگوں کے، آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ آپ اپنے پر غور کریں۔ جب ہم گناہوں کے پلندے اپنے بیٹے کے بارے میں بطور بیٹا یہ برائی سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یار یہ کیسے زبان پر آتا کہ رسول اللہ کا بیٹا پیسے کھا کے بھاگ گیا؟ سید کہنا اس کے معنی تو یہ ہوئے نا کہ رسول اللہ کا بیٹا پیسے کھا گیا، رسول اللہ کا بیٹا ڈاکو ہے، معاذ اللہ رسول اللہ کا بیٹا چور ہے، نعوذ باللہ سید ہو کر چوری کرتا ہے، تو بس سیادت اپنی جگہ پر ہے، اس کا تذکرہ نہ کرے نا۔ اب بات یہ کریں گے کہ مطلب فلاں ایسا ہے، تو جب کسی سید کو سزا بھی دے قاضی تو اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے کہ یہ نیت کرے کہ شہزادے کے پاؤں میں کیچڑ لگ گئی ہے، میں اس کو دھو رہا ہوں۔ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے ابو ناراض ہو جائے سید ہو کے اور ہمارا سارا کھیل خراب ہو جائے کہ اس کے پاس کوئی اس کا نسب نامہ تو ہے نہیں سید کا، سید بنتا پھرتا ہے۔ یہ آپ کو کس نے محقق بنایا کہ اگر سید سے ہم مانگتے کہ سید ہونے کا ثبوت دے تو میں کہتا ہوں تو اپنا شجرہ تم ثابت کرو نا یار، اپنی کرو نا بھائی، پانجی کرو تو سانجی تھے، اسی سید کے پیچھے آل رسول کے پیچھے کیوں پڑھتے ہو یار؟ تو یہ آل رسول اور سید یہ بڑا ان کا معاملہ نازک ہے، سمجھے؟ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ النورانی نے کچھ اس طرح لکھا ہے کہ جس سید کا نسب ثابت ہے، شجرہ ہے اور یہ جدی پشتی ہم جانتے ہیں، ہاں یہ واقعی اس کی ثبوت ہے کہ یہ سید ہے، اس کی تعظیم کرنا ثواب، اس پہ دل بھی آدمی کا ہوتا ہے کہ چلو بھائی یہ سید ہے، اس کی تعظیم کی۔ اور ایک ایسا شخص جو سید ہونے کا دعوے دار ہے یہ سید کہلاتا ہے اور اس کا حسب نسب ہمیں معلوم نہیں ہے۔ وہ حکمت کے جس کے حسب نسب کا ہماری موٹی عقل کے مطابق ہم ثبوت پا رہے تو اس کو دل ٹھکرا ہمارا، اس لیے ہم تعظیم کر رہے ہیں، اور اس کے ثبوت نہ ملنے کے باوجود ہم اس کے مصطفیٰ میں اس کی تعظیم کر رہے ہیں کہ نسبت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہم اس کا ادب کر رہے ہیں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ سیدوں کا معاملہ بہت نازک ہے، بہت نازک ہے۔ بعض اوقات یہ کہ اس سے منہ سے جملے نکل جاتے ہیں وقت یعنی کہ بہت آزمائش ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے یار یہ کیا بول دیا میں نے۔ تو اس لیے سیدوں کے معاملے میں ڈرنا چاہیے۔ اور سادات کرام کی خدمت میں بھی ایک یہ غلام عرض کرتا ہے، آپ اس کا موقع ہی نہ دیں کہ ہم آپ کے خلاف بول پڑے اور پھنس جائیں، ہمیں ایسا کردار آپ دکھائیے، ایسا اعلیٰ کردار کا نمونہ پیش کیجئے کہ آپ کو دیکھ کر ہم آپ کے نانا جان کو یاد کرتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے آپ سنتوں کا آئینہ دار ہوں کہ آپ کے اندر سرکار کے جلوے نظر آئیں۔ تو سادات کرام کو بھی ایسا اپنا کردار پیش کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے کوئی ان کے نانا جان کو تکلیف نہ پہنچے۔ کہ ظاہر بیٹا اگر غلط حال پر ہوگا تو باپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے عام آدمی کی نسبت۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے میری طرح ترکیبیں بنائے اور نیک راستے پر رہے، سکھ اٹھائے، خوش رہے، اس طرح
تو اس لیے سادات کرام کو تو کیونکہ سید مانے سردار، تو ان کو سرداری کا ہی رول ادا کرنا ہے اور اپنی سیادت پر فخر نہیں کرنا. یہ اب ان کے لیے مدنی پھول ان کے نانا جان کی شریعت کے مطابق عرض کر رہا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اپنی اعلی نسبی یعنی اپنے اعلی خاندان کے ہونے سے، مثلا سید ہونے سے، اپنی سید ہونے پر فخر کرنا، تکبر کرنا یہ حرام ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے. تو سادات کرام کا کام تو عاجزی ہے، ان کی ساری ہے. انہیں تو اپنے غلاموں کو قدموں سے لگے رہنے دینا ہے اور ان سے کام لینا ہے، ان سے خدمت لینی. میں نے عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی. ماشاءاللہ آپ کا آ گیا نمبر اور دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ کال پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں کراچی سے بول رہا ہوں. مجھے جی نور والا ہے وہ بھی نعت سننی ہے. اچھا جی، نور والا آیا ہے انشاءاللہ تعالی. اوکے نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد فہیم ظفر طاری ہے. میں مصطفی آباد راغب سے بات کر رہا ہوں. اچھا. آپ صلی اللہ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور کلام سنا دیجیے. میرا داتا پیا میرے داتا پیا میں کچھ جو بناؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آگے بڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیصل ہے اور میں باب المدینہ خانگر کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی جی ماشاء اللہ. دیکھ کر ہمارا دل اور ایمان دونوں تازہ ہو جاتے ہیں. میری فرمائش ہے کوئی بھی پیارا سا حضرت صاحب کا کلام سنا دیں. کوئی بھی سنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے بڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد رفیق رضا طاری کشمیر سے بول رہا ہوں. جی جی میں تمام حاضرین و ناظرین کو خوش آمدید ویلکم کہتا ہوں اور ہم یہ بہت شوق سے دیکھتا ہوں. میرے یہ کلام سنا دیجیے. کون سا؟ تیری چہل پہل پر ہزاروں ربیع اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صابر رضا اطاری تلہار شہر سے عرض کر رہا ہوں. جی جی صابر بھائی پہچان یہ نعت سنائے کہ سونا جنگل رات اندھیری. تو بڑی مہربانی نے سائیں مہربانی کرے ہی نعت ضرور بدائیا. اس کے خلاف جنگ جاری رہندی نہ غیبت کنا نہ بدنا سی انشاءاللہ عز و جل. فیضان ملک جاری رہے گا انشاءاللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نعرہ اور بھی لگایا کریں بھائی، جو ہمارے امیر علیہ سنت کا ایک ویژن ہے نا، وہ بھی مسجد نور و تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی. یہ بھی نعرہ لگایا کریں انشاءاللہ عز و جل. اور دوسرا عرض یہ ہے کہ یہ سونا جنگل نہیں ہے، سونا جنگل ہے. اور یہ نعت شریف نہیں ہے، یہ ایک اصلاحی نظم سمجھ لیجئے، اصلاحی کلام سمجھ لیجئے. تو آئندہ جب خیال کال کریں تو ضرور فرمائشیں کریں، مگر اس کا خیال ضرور رکھیے گا. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ہم. چلیے جی اگلا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بول رہا ہوں آپ بول رہا ہوں مجھے نعت سنا دے سرکار کی آمد کی. اچھا بالکل سنا دیتے ہیں بیٹے. اور کچھ سرکار کی آمد کی کوئی بھی نعت وسیم بیٹے نے انشاءاللہ تعالی عز و جل. جی آگے چلتے ہیں. اگلے کالر کون ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام میں ورحمۃ محمد اللہ حسین ٹیکسلا وبرکاتہ. سے بات کر رہا ہوں. یہ میں نے ایک جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ عز و جل. نیکسٹ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں منیر احمد بات کر رہا ہوں ملتان سے. یہ پروگرام میں دیکھتا ہوں بہت اچھا ہے ماشاءاللہ پروگرام. ماشاءاللہ. میری یہ فرمائش ہے کہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے یہ پرانی ہے. اور دوسرا میں حضرت علامہ محمد علی قادری سے ملنا چاہتا ہوں بالمشافہ. اس کا مجھے طریقہ بتا دیں. ماشاءاللہ. عام ملاقات کا جب سلسلہ ہو تو پھر آپ ترکیب بنا کر جو ہے یہاں تشریف لائیے گا. اور جی ہاں جو بھی اس کا کرائیٹیریا ہے, جو اس کے پری ریکویزٹس ہیں, یعنی کہ جو جیسے یوں سمجھیے ایم اے میں داخلہ لینا ہوتا ہے تو بی اے پاس کرنا ہوتا ہے نا, پھر ایم اے میں داخلہ ملتا ہے, ورنہ داخلہ نہیں ملے گا. تو یہاں مدنی قافلے میں آپ کو کچھ وقت پاس کرنا پڑے گا, اور جو دیگر ترکیبیں ہیں تو وہ آپ لے کے جب یہاں عام ملاقات ہوتی ہے آپ یہاں تشریف لے آئیے انشاءاللہ تعالی عز و جل, اور پھر بہاریں دیکھیے. وہ مجھے ہمارے ہی مجلس کے ایک اسلامی بھائی ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار جب لائن میں لگ کر ملتا ہوں نا تو میں نے آزمایا ہے ایک سے زیادہ مرتبہ, جو لائن میں لگ کر اور جو قریب جاتا رہتا ہوں تو اس وقت جو فیض ملتا ہے اور جو میری جو کیفیات ہوتی ہیں وہ اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں تو صحیح, آئیں تو صحیح, پھر دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک بار آزمائش بار بار فرمائش انشاءاللہ. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ مشتاق قادری گلاس سنا دیں. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو انشاءاللہ عز و جل. آپ نے اچھی اچھی نیتیں کرنی ہوں گی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سے آغاز کرتے ہیں, کیونکہ آج میں نے تذکرہ بھی کیا تھا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی اس میں بیان ہوا, تو چلیے اس سے ہی آغاز کرتے ہیں. پہلے یہ سنائیے, ہمارے سلسلے کا نام بھی یہی ہے ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارا کروں میں, نثارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. یہ ایک جانے کیا ہے اگر ہو کروڑوں, اگر ہو کروڑوں, یہ ایک جانے کیا ہے اگر ہو کروڑوں, اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں, سب کو وارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. میرا دین و ایمان تیری سے جو پوچھے, تیری سے جو پوچھے, میرا دین و ایمان تیری سے جو پوچھے, تیری سے جو پوچھے, تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں, اشارہ کروں میں سو جاؤں یا
کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. دل تو تھا میرا کہ آپ اور بھی پڑھتے. پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب گدریا اہلا وسہلا مرحبا مصطفیٰ مجھے چلا اہلا وسہلا مرحبا یا حبیب گدریا اہلا وسہلا مرحبا مصطفیٰ مجھے چلا اہلا وسہلا مرحبا. تم بھی کر ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آمینہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی، آمینہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی، آمینہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی. مرحبا صلی علی اہلا وسہلا مرحبا. قبر میں عطار ان کو دیکھتے ہی بول اٹھے، مرحبا صلی علی اہلا وسہلا مرحبا. تو بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ. یہ غلام الیاس بھائی ہیں، یہ انہوں نے پہلے بھی میسج کرتے رہتے ہیں. یہ بھی انہوں نے لکھا ہے اعلیٰ حضرت کا کلام، تب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. ہاں بھائی، اعلیٰ حضرت کا کلام امیر اہل سنت کا کلام ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں. بلی عرض کرنا تھا. اچھا جناب، ابھی آپ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مل جل کر غلام عبداللہ فرام سردار آباد یعنی کہ فیصلہ آباد. عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت ضرور ضرور سنائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مرحبا. ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا جد الحسین، مرحبا 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 یا نور العین، مرحبا 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 جد الحسین، مرحبا. پر نور ہے سمانا صبح شب ولادت، پر نور ہے سمانا صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. پردہ اٹھا ہے کس کا
صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا 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 یا نور العین مرحبا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا 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 عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا 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 یا نور العین مرحبا پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا 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 یا نور العین مرحبا 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 جد الحسین مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا مأوا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا 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 جد الحسین مرحبا 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 یا نور العین مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا روح امین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح امین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح امین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا سڑا پورے دا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا 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 یا نور العین مرحبا. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. ہمارے سلسلے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے جو اسلامک رولنگز ہیں شریعہ رولنگ ہیں شریعت کے مسائل ہیں اس سے منتخب مدنی پھول چن چن کر آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. پیش خدمت ہے دارالفتہ اہل سنت جو اسپیسیفکلی اسی فیلڈ کو فوکس کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی آج ہمیں زندگی کے کس شعبے سے متعلق شرعی رہنمائی فراہم کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کی دعوت کی تڑپ وہ کسی صورت نہ کم چشمے کرم. میں پنڈی بھٹیاں سے بول رہا ہوں. نیاز وغیرہ تاریخ زمین پر جو نجائز قابض ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے یا جب اس کے کان میں اذان اور تکبیر کہی جاتی ہے تب مسلمان ہوتا ہے؟ بینک میں پیسے جمع کروائے ہیں اور جس میں سے ہم وہ دیتے ہیں 1,12,000 روپیہ. اس لیے ہم نے تو ادھر جمع کروائے ہیں کہ ہمارا تو کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے نا. والد صاحب فوت ہو گئے ہیں تو کیا یہ لینے چاہیے یا نہیں یہ پوچھنا چاہتے ہیں. جی زمین پر جو لوگ ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں ان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ سخت ناجائز و حرام ہے. اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ جس نے کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ایک بالش پہ اگر قبضہ کیا تو کل بروز قیامت جتنا حصہ قبضہ کیا ہے یہ 7 زمین تک سارے کے سارا ٹوک بنا کر یعنی ہار بنا کر اس کے گلے کے اندر لٹکا دیا جائے گا. تو سخت حرام ہے کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کرنا. لازم ہے کہ فوری اس کا قبضہ چھوڑے
اس کو زمین واپس کرے اور توبہ کرے اور اس سے معافی مانگنا اس کے اوپر لازم ہے. زمین ہو یا کوئی بھی چیز ہو، کسی مسلمان کی بغیر اس کی رضامندی کے کوئی چیز لے لینا یہ ناجائز و حرام کام ہے. یہ آپ نے ایک بالشت قبضہ کرنے والے کے بارے میں بتایا، یہاں کے پلاٹ گھر قبضہ کر لیے جاتے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور وہ ایسے لوگ اگر سن رہے تو توبہ کر لیجئے. ایسا نہ ہو کہ آج بظاہر تو آپ کو کوئی پلاٹ مل گیا، کوئی غریب آپ کا کچھ گزار نہیں سکتا، لیکن ایک تو اس کی ہائے، اس مظلوم کی تکلیفیں، کئی لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، اپنی جائیداد سے محروم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو عذاب ہے وہ کتنا شدید ہے. جیسا کہ ہمارے برسہ کے اسلام نے بتایا کہ صرف زمین ہی نہیں، اور بھی جو کاروبار کے دوران کسی کے پیسے رکھ لیتے ہیں یا دیگر معاملات، تو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، ناجائز اور حرام. اور پھر اس کے ہم کیسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکیں گے؟ حضور مزید ان کا سوال یہ تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا اذان دینے کے بعد وہ مسلمان ہوتا ہے یا پہلے ہی اس کو مسلمان کہیں گے؟ جی یہ تو ان کے سوال سے بالکل ظاہر ہے کہ یہ مسلمان کے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں. تو مسلمان کے گھر پہ جو بچہ پیدا ہوا اس کو مسلمان ہی کہیں گے. اذان دینا جو ہے یہ اس کے سبب مسلمان ہوتا ہو ایسا نہیں ہے. اذان دینا سنت مبارکہ ہے، طریقہ کار ہے کہ اذان دی جائے، لیکن اس کے ذریعے مسلمان ہوتا ہو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مسلمان کے گھر پیدا ہونے والے بچے کو مسلمان کہیں گے تو پھر کیا غیر مسلم کیا جو بچہ پیدا ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ ابتدا میں تو ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اب اس کا جو بچہ بچپن ہی کے اندر بچہ جو انتقال کر گیا، چھوٹا سا بچہ بالکل، اس کے بارے میں امام اعظم نے سکوت فرمایا، خاموشی فرمائی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. جب سمجھدار ہو گیا، 7 سال کا 8 سال کا سمجھداری اس کے اندر آ گئی، تو پھر اس کا اپنا اسلام اور اپنے کفر کا اعتبار ہوگا کہ وہ کیا مذہب اختیار کر رہا ہے. حدیث پاک میں کہ بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی بنا لیتے ہیں. اللہ 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 اللہ. امید ہمارے اسلام بھائی کو اس کا جواب مل گیا ہوگا. حضور ایک اور اسلام بھائی تھے کہ ہمارے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا ہے، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو بینک میں اگر ہم رقم جمع کروا دیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ماہانہ 1200 روپے دیتے ہیں بینک والے، تو اس بارے میں کوئی شرعی احکام ارشاد؟ سیونگ اکاؤنٹ کے حوالے سے جی یہ ناجائز و حرام ہے اپنا پیسہ یہاں پہ رکھوانا، کہ یہ سود ہے اور سود حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ ہے. ایسے پیسے کے اندر کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی. ان پر لازم ہے کہ فوری اپنا اکاؤنٹ ختم کروائیں اور اسے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر چینج کروائیں. رقم لینا ان کے لیے ناجائز و حرام ہے، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اور ہاں، اگر والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آپ بھی ان کے لیے دعا کیجیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور ذریعہ ختم ہو گیا. آپ کچھ کام کاج کیجیے اور اس کے ذریعے انشاءاللہ حلال میں برکت ہے. جیسا میں ڈاکٹر صاحب کے اسلام نے بتایا کہ بالکل ایسے اکاؤنٹس نہیں کھولنے چاہیے اور اس طرح کا منافع لینا درست نہیں ہے. کسی صورت نہ کم چشمے کرم. ماشاء اللہ زین عدنان اتاری چٹھا، علی پور چٹھا یہاں سے ہیں، اور محمد سلیم اتاری باب المدینہ کراچی سے ہیں، اور عمران سرور ہیں. یہ جگہ کا نام نہیں سمجھ میں آ رہا. اور سکھر سے ہیں، ہمارے پاس ایک SMS ہے، صبح شب ولادت ضرور سنا دیں. جگہ کا نام بھی نہیں ہے، نام بھی نہیں ہے. غلام عبداللہ کا جیسے میں نے تذکرہ کیا تھا، غلام حسین اتاری ہیں، اور انہوں نے بھی جگہ کا نام مینشن نہیں کیا. محمد منیر بھائی سکھر سے ہیں، اور سورہ تکویر کی ہمارے پاس یہاں اسکرین پر موجود ہے. شمیم اتاری ہیں باب المدینہ کراچی سے. سورہ جمعہ، اب جو دلائے سنا دیں، سورہ تکویر سنا دیں، سورہ جمعہ سنا دیں. جزاک اللہ سورہ خیر. تکویر انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. وما صاحبكم بمجنون
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ تعالی عز و جل. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. انشاءاللہ عز و جل نعتوں اور تلاوتوں اور منقبتوں اور حمد کی برکتوں سے معمور یہ سلسلہ لے کر پھر حاضر ہوں گے. ابھی وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی عز و جل پھر ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.